بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارے معاشرے میں بہت سارے بگاڑ جو ہیں یا بہت سارے رشتوں میں بہت سارے بگاڑ جو ہیں وہ ایک بہت دقیق سی ٹرم ہے جسے کمیونیکیشن گیپ بولتے ہیں. اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ ایک بندے نے کہا کچھ ہوتا ہے اور اس کو سمجھ کچھ لیا جاتا ہے. اس کی وجہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ سب سے بڑی وجہ تو یہ موبائل ہے. ٹھیک ہے, موبائل میں بھی سب سے پرٹیکولر چیز جو ہے وہ ہے میسیجنگ, کہ ہم اپنی فیلنگ جب میسیجز کے تھرو کنوے کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو وہ کچھ کا کچھ بن جاتا ہے, وہ محرم سے مجرم بن جاتا ہے. یہاں پہ تھوڑا سا ہمارے جو نئے دوست ہیں ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دیں. یہ ہمارے حسن بھائی جو ڈاکٹر صاحب کے بڑے بھائی ہیں, اور یہ جاذب بھائی ہیں, یہ بھی ہمارے میوچل فرینڈ ہیں. یہ جو جی کمیونیکیشن غیب ہے نا جی, کمیونیکیشن غیب اس کو آپ جیسے بھی بیان کریں نا, بیسیکلی یہ سوچ کا ڈفرینس ہے. بیسیکلی یہ سوچ کا ڈفرینس ہے. ہوتا گیا ہے کہ ہم کوئی بھی بات بے شک اسے میسیج کے تھرو کنوے کریں, کئی دفعہ سامنے بیٹھ کے بھی کنوے کر لیں, کال پہ کر لیں, یا اپنی باڈی لینگویج سے کریں, اپنے ایکسپریشن سے, اپنی فیلنگز تک سے کریں, لیکن اگلے بندے کی اگر سوچ آپ سے مختلف ہے, اس کا سوچنے کا نظریہ مختلف ہے نا, تو وہاں پہ کمیونیکیشن غیپ آئے گا ہی آئے گا. ایک تو یہ وجہ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ایک وجہ ہوتی ہے کہ ہم جب بات کئی مسائل بنتے ہیں نا, مسائل بنتے ہیں کسی بھی ریلیشن میں, کسی بھی رشتے میں, کسی بھی جگہ, آپ کی انڈسٹریل لیول پہ یا آپ کے کارپوریٹ سیکٹر میں کہیں بھی بنتے ہیں نا مسائل, تو ہوتا کیا ہے کہ ہم ڈائریکٹ بات نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. ٹھیک ہے, ہم اپنی انائیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں, اس کی وجہ سے ہم ڈائریکٹ بات نہیں کر رہے ہوتے, اور بات ہو رہی ہوتی ہے انڈائریکٹ. اور جب انڈائریکٹ بات ہوتی ہے نا, میں جب بات ان کو بتاؤں گا, یہ آگے بتائیں گے, اس میں بے شک 0.1% فرق آ جائے گا, کانٹیکسٹ چینج ہو جائے گا. تو اس وجہ سے کمیونیکیشن غیب جو ہے وہ بہت ساری وجوہات ہمارے یعنی کہ ریلیشن کو خراب کرنے میں بنتا ہے. یہ میں تو کہنا چاہیں گے اس پہ. کمیونیکیشن گیپ کی جو ایک وجہ مجھے سمجھ آتی ہے یہ ہے کہ ہم خود بات نہیں کرتے, خود اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے. یہاں پر ایک قرآن کی آیت کا مفہوم کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جب تم تک کوئی خبر پہنچے تم اس کی تحقیق کر لیا کرو. ہم خود تحقیق نہیں کرتے اس پہ. بالکل, خود ہم اتنے سست ہیں, آلسی ہیں کہ ہم خود نہیں پتہ کرتے سنی باتوں پہ کان دھر لیتے ہیں, انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اس کو. اچھا, کچھ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لہجہ جو ہے نا, لہجہ وہ کمیونیکیشن گیپ میں مطلب کہ بھرپور کردار ادا کرتا ہے. وہ لہجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص بے شک آپ کے ساتھ مخلص ہے نا, یا وہ آپ کو ایک راستے پہ چلانا چاہ رہا ہے کہ یار یہ کسی ڈگر پہ چل پڑے تاکہ یہ کامیاب ہو سکے, یہ ویلا بیٹھا ہے, سمپل ایک ایگزامپل. تو وہ کیا کرتا ہے, بعض اوقات وہ اپنے ٹون کو, اپنے لہجے کو غصے میں کرتا ہے, یار یہ کرو. اچھا, اب اگلا بندہ اسے کیا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اے نا یا تو میرے تو جان چھڑا رہا وا, یا تو میں ویلا ہوں, تو یا اے جڑا نا بزنس دے وچ اگے چلا گیا وا کہ مینوں بندہ نہیں سمجھ رہا. اصل میں بات اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار اگر میں تھوڑی سی اسٹرگل کر کے اوپر آ گیا ہوں نا, تو یہ اپنا کمفرٹ زون جو ہے وہ توڑے, اس سے باہر آئے. وہ اس کو اوپر دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ یہ گیپ آ رہا ہوتا ہے. اب نہ وہ اسے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے, وہی والی بات کہ نہ وہ اس سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے کہ یار تو کس سینس دے وچ گل کیتی ہے, اور نہ وہ اسے اب بتا رہا ہے, وہ اسی اپنے ٹون میں غصے میں ہے کہ یار یہ کرتا نہیں ہے, میں نے منہ موڑ لیا اسے. اب حالانکہ یہ نہیں ہوتا, وہ اسی کی کامیابی چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ اچھا انسان بن جائے. جب مجھے جو لگتا ہے نا کہ ایک کمیونیکیشن گیپ کا نا اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ ایک تو ہم بات نہیں کرتے یا ہم اگنور کر دیے جاتے ہیں. ہاں, دونوں طرف سے ایک ہی وجہ ہے. ایک ہی وجہ کہ یا ہم بات نہیں کرتے یا ہم اگنور کر دیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل کیسے, وہ ایسے کہ میں بڑا ہوں, مجھ سے چھوٹا ہے کوئی, تو میں کہوں گا یہ کون سا اچھی بات کرے گا کوئی, اس کو کیا پتہ ہے, دفعہ کرو. ہاں, اس کا مشورہ مجھے لینا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں. ایک یہ بھی ایکسپیکٹ ہے کہ کسی اور سے مشورہ کرنا ہی نہیں ہم نے, اس کی سننی نہیں ہے کہ وہ چاہ کیا رہا ہے. وہ کہنا وہ مشورہ اچھا بھی ہو سکتا ہے, نہ بھی اچھا ہو, یار اسے سن تو لو نا کم سے کم. اور دوسرا میرا خیال یہ ہے کہ اسی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ چھوٹا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بڑا نے میری گل سننی نہیں, وہ اس لیے بھی چپ رہتا ہے, حالانکہ ہو سکتا ہے وہ سننا چاہ رہا ہو کہ یہ کیا کہتا ہے. میڈیا کی اسٹڈیز
سے میں وابستہ رہا ہوں پہلے, تو وہاں پہ نا ایک ہمیں چیز سکھائی جاتی تھی کمیونیکیشن غیب کے حوالے سے. وہ یہ کہ جب آپ کے ارد گرد کا ماحول جیسا ہوتا ہے نا, اس میں جو اپروچ آپ پہ انجیکٹ کی جا رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مسلط کی جا رہی ہوتی ہے, اسے نیڈل بلٹ تھیوری بولتے تھے کہ آپ کے اندر انجیکٹ آئیڈیاز کر دیے جاتے تھے, وہ بھی کمیونیکیشن غیب کی وجہ بنتی ہے. بیسیکلی آپ ویسے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, آپ اگلے بندے کی بات سمجھنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں, سننا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کی سراؤنڈنگز ایسی ہو جاتی ہیں, خوف زدہ کر دیتی ہے. اگر اسے چھوٹے پیمانے پہ لے آئیں تو آپ کا جو ہلکا احباب ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی کئی دفعہ آپ کو اس ان بندوں سے, یعنی کہ آپ کے بڑوں سے بھی دور کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ آپ ان چیزوں میں پڑھ چکے ہوتے ہیں, ان دوستی یاری میں, اور ان کی باتیں آپ کو ٹھیک لگ رہی ہوتی ہیں اور دوسرے کی آپ سننا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اسی سے ایک پوائنٹ ذہن میں ہے, وہ یہ کہ آپ جو چیز سوچ رہے ہوتے ہیں نا, یا جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں, آپ کے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے دوسروں کے بارے میں کہ یہ بھی یہی کرے, یا جو آپ سوال کرتے ہیں نا, کوشچن کرتے ہیں, تو جو آپ نے جواب سوچا ہوتا ہے نا, چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہی جواب مجھے ملے, متعلقہ جواب ملے جو میں نے سوچا ہوا. یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے. کمیونیکیشن گیپ میں سب سے جو ہمارے معاشرے میں اس ٹائم سب سے بڑی جو بگاڑ کی وجہ بن رہی ہے نا, وہ ہے سوال نہ کرنے دیے جانا اور خوف میں مبتلا کر دینا. بالکل. آپ علماء کو لے لیں, آپ جو پیر ولی ہیں, مرشد جو بنے ہوئے ہیں آج کل, سو کولڈ سرکاری ٹیچر, ہاں سرکاری ٹیچر, ایون کے بچوں کو یا اپنے مریدوں کو یا اپنے جو ہلکا احباب ہے, جو چھوٹے ہیں یا جو عہدے میں بھی چھوٹے ہیں, ان کو کویسچن کرنے سے روک دیا جاتا ہے. جب سوال رکتا ہے تو ان کی بہت ساری, جب ایک دفعہ رک گیا تو پھر وہ رک گیا, ہمیشہ کے لیے اس پہ روک لگ جاتا ہے, کیونکہ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اب مجھے بولنے نہیں دے گا. وہی آپ والی بات کہ بڑا ہے یہ تو بولنے نہیں دے گا, جستجو رک گئی نا پوری ایک کوسچن. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جہاں پہ آپ کا سوال روک دیا جائے نا, آپ نے کوشش کرنی ہے وہاں سے موو آن کرنے کی, یا اس بندے کو یہ سمجھانے کی کہ بھائی میرا سوال آپ روکو گے نا تو نہ تو مجھ میں بہتری آئے گی اور نہ آپ میں بہتری آئے گی, کیونکہ سوال سے ضروری نہیں ہے کہ سائل ہی کی میں بہتری آئے, سوال سے جو جواب دینے والا ہے اس میں بھی بہتری آتی ہے. تو ہم نے بہتری ہی کی طرف لے کے جانا ہے, اور ہم یہ بیٹھک بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو جتنا کہ سمجھ ہمیں آ رہا ہے اتنا کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں, اور جتنا لوگ ہمیں سمجھا سکتے ہیں. جیسے ہمارے جو ویورز ہیں وہ ہمیں ابھی کمنٹس میں بتانا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے, اس سے کیا ہوگا کہ دونوں طرف سے ایجوکیشن کا پروسیس سٹارٹ ہوگا. یہ بہت اچھی چیز. ہاں, تو جب یہ دونوں طرف سے ایجوکیشن کا پروسیس سٹارٹ ہوگا تو ہم بھی آسانیاں بانٹنے کی طرف آئیں گے اور آپ بھی